فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور کتاب ہے تفسیر الکوثر، جلد ہے چہارم۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست فراہم کیا اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے۔ تفسیر آیات۔ اس زمین میں جیسا کہ انسانوں کے لیے سامان حیات فراہم کیا گیا ہے، ایسا ہی ان جانداروں، پرندوں، چرندوں اور بری و بحری حیوانات کے لیے بھی سامان زیست فراہم کیے گئے ہیں جن کی روزی کسی غیر اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے سے مراد تمہارے نوکر، عیال، بچے، جانور وغیرہ ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ تم روزی دیتے ہو، لیکن حقیقتاً ان کی روزی بھی ہم دیتے ہیں، تم نہیں۔ اہم نکات: زمین کی خلقت، غرض و غایت صرف انسان تک محدود نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ تشریح کلمات: خزائنہ، 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 معاف کیجیے گا، خزائنہ، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے خ ز نون۔ الخز کے معنی کسی چیز کو ایک جگہ محفوظ کرنے کے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، خزانہ خدا ایسا تو نہیں کہ اس میں چیزیں محفوظ ہوں، بلکہ خزانہ خدا سے مراد وہ نعمتیں ہیں جنہیں خلق و ایجاد کرنا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہٰذا جس طرح اللہ کی قدرت لا متناہی ہے، اس کا خزانہ بھی لا متناہی و لا محدود ہے۔ نمبر 2۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ، مقام قدرت سے گزر کر مقام خلقت و فعالیت میں آنے کو نزول سے تعبیر فرمایا ہے۔ لہذا تمام اشیاء خزینہ الہی میں بالقوہ موجود ہوتی ہیں، اور جب خزانہ قدرت سے نزول کر کے مرحلہ ایجاد و تخلیق میں آتی ہیں تو ایک تقدیر و توازن کے ساتھ آتی ہیں، کیونکہ خزانہ قدرت سے مرحلہ خلقت میں نزول اندھی باٹ نہیں ہے، بلکہ بقدر معلوم، ایک مقررہ حد، ایک معین دستور اور ایک حکیمانہ تقدیر کے مطابق ہیں۔ اہم نکات: نظام وجود ایک حکیمانہ تقدیر پر قائم ہے۔ نمبر 2، ہر چیز کا سرچشمہ اللہ کے پاس ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے باردار کنندہ ہوائیں چلائیں، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہیں سیراب کیا، ورنہ تم اسے جمع نہیں رکھ سکتے تھے۔ تشریح کلمات:
کلمہ جو تحریر ہے وہ ہے لواقہا، اور بریکٹ میں ہے لام، قاف اور ہے۔ اس کے بعد تحریر ہے لقحت الناقہ، کہ معنی اونٹنی کے حاملہ ہونے کے ہیں۔ اسی طرح درخت کے پھلدار ہونے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہاں لواقہا لاقہ کی جمع ہے، بارآور کرانے والا۔ تفسیر آیات، یہ ہیڈنگ ہے۔ نمبر 1، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہوائیں نباتات کی بارآوری کا ذریعہ اور لقاح کا لفظ بارآوری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن سیاق آیت کا اشارہ اس مطلب کی طرف نہیں ہے۔ آیت یہ بتانا چاہتی ہے ہم پر نم ہواؤں کو چلاتے ہیں اور ان سے بادلوں کو باردار بناتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا، پھر ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں۔ یہاں فَأَنزَلْنَا الْمَاءَ کو لواقعہ کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، اور بتحقیق ہم تم میں سے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کا رب ہی ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا، علم والا ہے۔ تفسیر آیات ہیڈنگ ہے، اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي۔ زمین و آسمان سے وسائل حیات فراہم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی کا ان پر انحصار ہے، بلکہ فی الواقعہ زندگی دینے والے ہم ہی ہیں۔ ان وسائل حیات کو بھی ہم ہی فراہم کرتے ہیں، پھر جن کو ہم زندگی دیتے ہیں ایک مقررہ مدت کے لیے دیتے ہیں، اس کے بعد انہیں موت کی آغوش میں چلے جانا ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہم ہیں اور ہم ہی وارث ہوں گے۔ المستقدمین اور المستاخرین کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا متعلق موت و حیات اور معاد ہے، البتہ تقدم و تاخر فی العمل بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ہم تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو اعمال صالحہ میں پیش رہتے ہیں اور ہر کار خیر میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو ہر میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کتاب صحیح نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت موجود ہے۔ ایک نہایت حسین عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ کچھ لوگ صف اول میں اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ اس عورت پر نظر نہ پڑے، اور کچھ لوگ آخری صفوں میں نماز پڑھتے تھے اور حالت رکوع میں بغل کے نیچے سے اس پر نظر کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، معاف کیجیے گا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قرطبی و حقی وغیرہ نے صحاح کی روایت کی بنا پر اس تفسیر کو ترجیح دی ہے، مگر یہ سورہ بالاتفاق مکے میں نازل ہوا ہے، اور مکے میں ایسی جماعت قائم نہیں ہوتی تھی جس میں مرد و زن کی متعدد صفیں ہوتی ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے جو سیاق آیت کے ساتھ مناسب ہے۔ ان المستقدمین اصحاب الحسنات والمستاخرین اصحاب السیئات۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر البرہان
اور آگے لکھا ہے ذیل آیا. اور اس روایت کی جو معنی ہے وہ ہے مستقدمین سے مراد نیکی بجا لانے والے اور مستاخرین سے مراد گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں. اہم نکات. نمبر 1، موت و حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ظاہری عمل کو نہیں، اس عمل کے محرک کو قیمت حاصل ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. بتحقیق ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا. تشریح کلمات. صلصالن بریکٹ میں ہے صاد لام لام. اصل میں صلصالن کے معنی کسی خشک چیز سے آواز آنا کے ہیں. یہاں اس سوکھے گارے کے لیے استعمال ہوا ہے جو خشک ہونے کی وجہ سے کھن کھناہٹ کی آواز پیدا کرتا ہے. دوسرا کلمہ جو تحریر ہے وہ ہے خمائن. بریکٹ میں ہے ہے میم اور چھوٹی یہ. سیاہ کیچڑ مٹی کو کہتے ہیں جس میں بو پیدا ہو گئی ہو، خمیر بن گیا ہو. اگلا کلمہ تحریر ہے مسنونن. بریکٹ میں ہے سین نون واو. سڑے ہوئے گارے کے معنوں میں ہے. تفسیر آیات. یہ آیت اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خاکی انارسی سے بنایا ہے اور خاک کو اس میں خمیر اٹھنے کے بعد خشک کیا، پھر اس میں روح پھونک دی. متعدد آیات سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ تخلیق آدم کے کئی مراحل ہیں. پہلا مرحلہ تھا خلقہ من تراب کا، اور دوسرا مرحلہ تھا خلقتہ من طین. تیسرا مرحلہ حمائم مسنون اور چوتھا مرحلہ من صلصال کا تھا. اہم نکات. انسان ارضی عناصر کی مخلوق ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ. اور اس سے پہلے ہم لا پرنتھس میں لکھا ہے گرم ہوا سے جنوں کو پیدا کر چکے تھے. تشریح کلمات. السموم بریکٹ میں ہے سین میم میم بریکٹ بند ہو جاتا ہے اور پھر لکھا ہوا ہے سموم. لا گرم ہوا جو زہر کی طرح بدن کے اندر سرایت کر جاتی ہے. تفسیر آیات. جن ایک مخفی، عاقل اور مکلف مخلوق ہے جو آتشی ہوا نار السموم سے تخلیق ہوئی ہے. کرۂ ارض کی ابتدا میں موجود آتشی گیس جو اجزائے کثیفہ سے خالی تھی، ممکن ہے اس سے جن کی تخلیق ہوئی ہو. شہید مطہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان باشعور مادہ ہے، جنات باشعور انرجی ہے. جن کی خلقت کے بارے میں یہ بہترین تعریف ہے. زمانے جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جنات کو خدائی اسرار معلوم ہوتے ہیں، اسی لیے وہ جنات کی پوجا کرتے تھے. قرآن نے یہ عقیدہ باطل ثابت کر دیا. اس آیت اور آنے والی آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جن کی تخلیق انسان سے پہلے ہو چکی تھی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور وہ موقع یاد رکھو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. تشریح کلمات.
بشرن، بریکٹ میں ہے با، شین اور رے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے البشرہ والبشر، انسان کی ظاہری جلد کو کہتے ہیں. بشر الارض، زمین سے نمایاں ہونے والی نبات کو کہتے ہیں. پرنتھسس میں لکھا ہے ساحہ، لہذا بشر ظہور کے معنوں میں ہے اور جن پوشیدہ اور مخفی کے معنوں میں ہے. تفسیر آیات. اس آیہ شریفہ میں تخلیق آدم کے 3 مراحل کا ذکر ہے. پہلا مرحلہ انی خالقم بشرا، میں ایک بشر بنانے والا ہوں. دوسرا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں نے اس کی تخلیق مکمل کر دی. تیسرا مرحلہ نفخت فیہ من روحی، اس میں اپنی روح پھونکوں. نفخ کسی چیز کے اندر ہوا بڑھنے کو کہتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے اور ہم آئندہ تفصیلاً ذکر کریں گے کہ روح غیر مادی چیز ہے. لہذا یہاں نفخ سے مراد جسم مادی سے روح کا تعلق ہے. یہ تعلق ارادہ خدا سے وجود میں آیا. اسی ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روح کو اپنی طرف نسبت دی ہے. اس طرح ہم روح کو الہی توانائی کہہ سکتے ہیں. اہم نکات. نمبر 1، انسان تدریجاً خلق ہوا ہے. نمبر 2، انسان روح و مادہ سے مرکب ہے. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. پس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. کہا میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے کا نہیں ہوں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہو. ان آیات کی تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف آیت 11 اور سورہ بقرہ. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. اللہ نے فرمایا نکل جا اس مقام سے کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور تجھ پر تا روز قیامت لعنت ہوگی. کہا پروردگارا پھر مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک مہلت دے دے. فرمایا تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے معین وقت کے دن تک. تشریح کلمات. پہلا کلمہ جو تحریر ہے وہ ہے رجیمن، بریکٹ میں ہے رے، جیم اور میم. الرجام پتھر کو کہتے ہیں، اسی سے الرجم ہے جو سنگ باری کرنے کے معنوں میں ہے. پھر بطور استعارہ رجم توہین، سب و شتم اور کسی کو دھتکارنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. دوسرا کلمہ ہے اللعنتا، بریکٹ میں ہے لام، عین اور نون. اللعن کسی کو ناراضگی کی بنا پر اپنے سے دور کر دینا اور دھتکار دینا. اللہ کی طرف سے کسی پر لعنت سے یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں تو اللہ کی رحمت اور توفیق سے محروم اور آخرت میں عقوبت کا مستحق قرار پائے. تفسیر آیات. ابلیس کو اپنی درگاہ سے راندہ کرنے کے بعد فرمایا تا روز قیامت تم پر لعنت ہے. شاید ابلیس نے تا روز قیامت سے یہ مفہوم اخذ کیا ہو کہ اسے قیامت تک انسان سے واسطہ پڑنے کا امکان ہے. یہاں سے اس نے اللہ سے مہلت مانگی. یہ مہلت قیامت تک کے لیے مانگی تھی مگر ایک معلوم وقت تک کے لیے مہلت دے دی گئی.
ابلیس کو مہلت دینے پر یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ ابلیس کو مہلت اور موقع دے کر قدرت نے خود اسباب ضلالت فراہم کیے۔ جواب یہ ہے کہ اولاً ابلیس کو انسانوں پر اتنا تسلط حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ ہونے پر مجبور کرے۔ وہ صرف سبز باغ دکھا سکتا ہے۔ ثانیاً اللہ نے اگر ابلیس کو مہلت دی ہے اور گمراہی پھیلانے کا موقع دیا ہے تو اس کے مقابلے میں رشد و ہدایت کے بھی بہت سے اسباب فراہم کیے ہیں۔ اللہ نے انسان کو توحید کی فطرت میں پیدا کیا ہے، اس کی جبلت میں حق کی معرفت کی استعداد ودیت فرمائی ہے۔ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی ہے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ شمس آیت نمبر 8۔ انبیاء بھیجے ہیں، ملائکہ بھی انسان کو راہ راست پر ڈالنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان دونوں مواقع کی موجودگی میں امتحان لیا جا سکتا ہے اور آزمائش کی جا سکتی ہے۔ اگر معاملات یک طرفہ ہوتے تو امتحان نامعقول ہوتا اور ثواب و عقاب کا نظام ممکن نہ ہوتا۔ اسی لیے انسان کو خیر و شر کے درمیان کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے جسے چاہے انتخاب کرے۔ اہم نکات: رب کہہ کر پکارنے سے ابلیس تک کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ ابلیس نے کہا، میرے رب، چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے لہٰذا میں بھی زمین میں ان کے لیے باطل کو ضرور آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو ضرور بہکاؤں گا، ان میں سے سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تشریح کلمات، جو کلمہ یہاں پہ تحریر ہے وہ ہے الغی، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے غین واو اور چھوٹی ہے، گمراہ کے معنوں میں ہے اور اس جہالت کو بھی کہتے ہیں جو غلط اعتقاد پر مبنی ہو۔ تفسیر آیات نمبر 1، قال ربی بما اغویتنی، ابلیس نے اپنے بہکانے کی نسبت اللہ کی طرف دی کہ جیسا کہ تو نے مجھے بہکایا، اور اللہ نے ابلیس کی اس بات کو رد بھی نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی نے ابلیس کو گمراہ کیا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے، خود تو نہیں ہوا۔ جواب یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس کو گمراہ کیا ہے، لیکن یہ گمراہی اس نافرمانی کا لازمی نتیجہ ہے جو ابلیس سے سرزد ہوئی۔ نیز اللہ کی طرف سے گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، اور جس سے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لے اور اپنے حال پر چھوڑ دے وہ گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ نمبر 2، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ کے خالص بندے وہ ہیں جن کو خود اللہ نے خالص بنایا ہو، اور اللہ ہر کس کو خالص نہیں بناتا بلکہ ان لوگوں کو خالص بناتا ہے جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے خالص بنایا ہو، اپنی ذات کو بلا شرکت غیر صرف اللہ کی بندگی کے لیے خاص کیا ہو۔ اہم نکات، نقطہ نمبر 1 ہے شیطان کارہائے بد کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 2 ہے ابلیس مخلص بندوں کو بہکانے سے مایوس ہے۔ قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين۔ اللہ نے فرمایا یہی راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، جو میرے بندے ہیں
ان پر یقیناً تیری بالادستی نہ ہوگی سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیری پیروی کریں۔ تفسیر آیات۔ پہلا پوائنٹ، قال ھذا صراط علی مستقیم، ابلیس نے کہا میں سب لوگوں کو بہکا دوں گا تیرے مخلص بندوں کے سوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی راستہ ہے، یہی قانون ہے، یہی وہ پل ہے جسے عبور کر کے ہر ایک نے مجھ تک پہنچنا ہے، اور یہی وہ کسوٹی ہے جس سے حق و باطل جدا ہو جاتے ہیں، یہی وہ امتحان ہے جس سے شیطان کے پیروکاروں اور مخلصین میں فرق نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ نمبر 2، اِنَّ عبادی لیسا لکا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیری بالادستی نہ ہوگی، تیرے قابو میں وہ لوگ آئیں گے جو پہلے ہی بہک جانے کے لیے آمادہ ہیں، تو ان زمینوں میں اپنا بیج بوئے گا جو پہلے سے گمراہی کے لیے ہموار ہیں۔ بھیڑیا اس جانور کو اپنا لقمہ بناتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ عبادی کی صفوں سے علیحدہ ہو جائیں گے ان پر تیرا تسلط قائم ہوگا۔ اہم نکات، ہر شخص کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ھذا صراط مستقیم۔ نکتہ نمبر 2، عبودیت شیطان کی بالادستی کے لیے رکاوٹ ہے، عبادی لیسا لکا۔ نمبر 3، شیطان کی اطاعت اس کی بالادستی کے لیے زینہ ہے، من اتبعک من الغاوین۔ نمبر 4، انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ ان سب کی وعدہ گاہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ تفسیر آیات۔ جہنم شیطان کے پیروکاروں کی وعدہ گاہ ہے۔ شیطان کے پیروکاروں کے لیے ایک ہی سطح کا عذاب نہ ہوگا بلکہ ہر مجرم کو اس کے جرم کے مطابق جہنم میں جگہ دی جائے گی۔ ممکن ہے مجرمین کے 7 گروہ بنتے ہوں، اس لیے جہنم کے 7 طبقات ہوں اور ہر طبقے کو دروازہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ تفسیر الدر المنصور یعنی اس کا جو ہے حوالہ ہے 186:4 میں آیا ہے کہ اپنے مردویہ نے اس آیت کی ذیل میں حضرت ابو ذر کی روایت بیان کی ہے۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں روایت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے جس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے میرے اہل بیت کے حق میں مجھے اذیت دی، عہد شکنی کی اور میرے بعد ان کے خون بہائے۔ اہم نکات، گناہ اور سزا میں تناسب ہوتا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین۔ ادھر اہل تقوی یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی و امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے۔ وہ برادرانہ طور پر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ انہیں وہاں سے نکالا جائے گا۔ تشریح کلمات۔ پہلا کلمہ ہے غلن، بریکٹ میں ہے غین لام لام، کینہ اور پوشیدہ
دشمنی کے معنوں میں ہے۔ دوسرا کلمہ ہے نصبن، نون، سواد اور با بریکٹ کے اندر لکھا ہے کہ معنی تکلیف و مشقت کے ہیں۔ اس کے بعد ہے المتقین، بریکٹ میں لکھا ہے واو قاف چھوٹی یہ۔ تقوی کا ترجمہ عموماً پرہیزگار، اگر فعل امر کی شکل میں آئے تو خوف کرو کے ساتھ کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ تقوی کا لازمہ ضرور ہے، اگرچہ یہ تقوی کا لازمہ ضرور ہے لیکن ترجمہ نہیں۔ یہ لفظ مادہ واو قاف چھوٹی یہ اور اس کے بعد اکٹھا کر کے لکھا ہے وقی سے ہے، جس کے معنی محافظت اور بچانے کے ہیں۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اس کا حوالہ ہے فٹ نوٹ میں دیکھتی ہوں، اس کا حوالہ ہے سورہ دخان آیت نمبر 56۔ اے اللہ، نہیں معاف کیجیے گا، اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا، لہٰذا تقوی کے اصل معنی نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے ہیں جس سے اسے گزند پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تفسیر آیات، گزشتہ تقوی کی لغوی تشریح کی روشنی میں تقوی کا شرعی اصطلاح میں مفہوم یہ بنتا ہے، اسلام نے زندگی کے لیے جو اصول متعین کیے ہیں اس کے دائرے میں رہنا اور جن چیزوں کو گناہ اور پلیدی قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت علی سے روایت ہے، عباد اللہ ان تقوی اللہ حمت اولیاء اللہ محارمہ والزمت قلوبہم مخافتہ۔ اللہ کے بندو، تقوی ہی نے اللہ کے دوستوں کو منہیات سے بچایا ہے اور ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 112۔ لہٰذا تقوی اپنے آپ کے لیے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اگر ایک انسان نے انسانی قدروں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو یہ تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ تقوی کے بغیر زندگی کا مطلب بے اصولی اور عملی انحراف سے عدم تحفظ ہے۔ اس آیہ شریفہ میں تقوی والوں کے لیے فرمایا، اب اس میں پوائنٹس دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، فی جناتن، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، وعیونن، جہاں چشمے ہوں گے۔ نمبر 3، بسلامن، سلامتی حاصل ہوگی۔ نمبر 4، آمنین، امن و امان کی زندگی ملے گی۔ نمبر 5، ونزعنا، ان کے دل ہر قسم کے کینہ و حسد سے پاک ہوں گے۔ کینہ و حسد والے داخلی سکون سے محروم ہوتے ہیں۔ جنت میں کامل سکون میسر آئے گا، اس لیے قلبی اور نفسیاتی سکون کے لیے کینہ و حسد جیسی خصلتوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، لا یمسہم فیہا نصب، یہاں انہیں کسی قسم کی تکلیف و مشقت نہ ہوگی، اس دائمی زندگی سے تنگ ہوں گے، نہ ہی وسائل زندگی کی فراہمی میں کوئی مشقت اٹھانا پڑے گی۔ نمبر 7، وما ہم منہا بمخرجین، ان کو دائمی زندگی ملے گی جہاں سے نکل جانے کا خیال ان کو نہیں ستائے گا۔ اہم نکات، ایک ہی نقطہ ہے، دلوں کو کینہ و حسد سے پاک ہونا اور پاک دل دوستوں کی محفل میسر آنا جنت کی نعمتوں میں سے ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے رسول، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی یقیناً بڑا دردناک عذاب ہے۔ تفسیر آیات،
عبادی، میرے بندے سے مراد صرف مخلصین یا متقین نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ گناہ گار بندے بھی اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ سورہ زمر میں گناہ گار بندوں کو یا عبادیہ کہہ کر پکارا ہے۔ یہاں پہ یہ آیت تحریر ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ کس قدر رحمت و شفقت ہے یہ حکم۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور ہوں، بتا دو میں رحیم ہوں۔ کس قدر شیریں ہے یہ خطاب، میرے بندوں کو بتا دو۔ کس قدر مہر و محبت ہے اس لہجے میں، گناہ گار کے لیے کس قدر امید افزا اور سرمایہ امید و رجا ہے یہ جملہ۔ انی انا الغفور الرحیم، میں نہایت درگزر کرنے والا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غفوریت اور رحمیت کا ذکر پہلے فرمایا اور عذاب کا ذکر بعد میں، اور یہ بات مشیت الہی کے عین مطابق ہے۔ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے۔ اس کا حوالہ ہے بہار 239:91۔ نوید مغفرت و رحمت کو تاکیدی الفاظ انی، انا کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے شامل ہونے کے لیے سوائے ظرفیت کے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ لہٰذا یا رحمت الہی امید اور رجا کے لیے بہت گنجائش موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی بندگی سے خارج ہونے والوں کو عذاب کی خبر بھی سنا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے، تاکہ لوگ بیم و رجا، خوف و امید کے درمیان اعتدال میں رہیں، ورنہ اگر صرف یاس و نومیدی ہو تو گمراہ ہو جائیں۔ مومن وہ ہے جب اللہ کی رحمت کی طرف نگاہ کرتا ہے تو امیدوں کی پرکیف فضاؤں میں محو ہو جاتا ہے، اور ساتھ اپنے اعمال کی کوتاہیوں پر نظر پڑتی ہے تو اس پر خوف و لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اہم نکات: پہلا نکتہ ہے اللہ کی رحمت و مغفرت بے پایاں ہے۔ دوسرا نکتہ ہے مومن کو خوف و رجا کے اعتدال میں رہنا چاہیے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے کہا ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ کہنے لگے آپ خوف نہ کریں، ہم آپ کو ایک دانا لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
کہا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دیتے ہو جب بڑھاپے نے مجھے گرفت میں لے لیا ہے؟ کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ کہنے لگے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم بولے اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اب ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 اور 70 میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو گیا ہے۔ یہاں سابقہ آیات میں امید و بیم، خوف و رجا کا ذکر آیا تو اسی سلسلے میں تاریخ انبیاء میں وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امید کا ذکر اور اس کے بعد قوم لوط کے بارے میں خوف کا ذکر ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إذا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ پھر فرمایا اے فرشتگان تمہاری مہم کیا ہے؟ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر آل لوط کے ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے، البتہ ان کی بیوی کے بارے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ تشریح کلمات، جو کلمات درج ہیں اس میں پہلا کلمہ ہے خطب، بریکٹ میں ہے خے، توئے اور با یا بے، ہم اہم معاملہ جس کے بارے میں کثرت سے تخاطب ہو۔ دوسرا جو یہاں پہ تحریر ہے کلمہ وہ ہے الغابر، غین بے رے، یہ پرینتھیسس میں لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے تحریر ہے اس سے کہتے ہیں جو ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جائے، اسے کہتے ہیں جو ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جائے، الغابر۔ اب شروع ہو جاتی ہے تفسیر آیات۔ ممکن ہے فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا ہو کہ وہ غیر معمولی مہم کے لیے مامور ہوئے ہیں۔ فرشتوں نے جواب میں کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو ہلاک کر دیں سوائے آل لوط کے، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوگی۔ اہم نکات، ذاتی کردار ہی معیار فضیلت ہے، ورنہ انبیاء کی ہمسری بھی فائدہ مند نہیں ہے۔